بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. واٹس ایپ پر وائس میسج کے ذریعے سوال پیش کیا گیا ہے. ہم آپ کی خدمت میں مفتی مملکت سعودی عرب کا جواب پیش کریں گے، لیکن آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں پیش کرنا چاہتے ہوں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں تشفی بخش جواب لے کر حاضر ہو جائیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیں اور ہمیں اپنی وائس میں اپنے نام اور پتے کے ساتھ کس شہر سے آپ رابطہ کر رہے ہیں سوال بھیج دیں. ویڈیو کی شکل میں بھی آپ بھیج سکتے ہیں. بہرحال سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو جزائے خیر سے. آپ کا پروگرام ابھی کچھ ہی دنوں سے یعنی تقریباً 10 دنوں سے دیکھ رہا ہوں میں. ماشاء اللہ. مجھے بہت ہی اچھا لگا آپ کا پروگرام. الحمدللہ. آپ کا پروگرام جو ہے لاکھوں میں ایک ہے. الحمدللہ. ماشاء اللہ. آپ اس کو میں سے جاری رکھیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو لمبی حیات دے، لمبی عمر دے. آمین آمین. میرا آپ سے ایک سوال ہے جی. کیا حمام میں ننگے نہا سکتے ہیں؟ ننگے نہانا جائز ہے؟ اور اگر جائز ہے تو کیا اس حالت میں جو وضو کریں گے جی اس وضو سے صلاۃ مکتوبہ یا اور کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اس وضو سے، یا پھر الگ سے وضو کرنا پڑے گا ہم کو؟ ٹھیک ہے. برائے کرم آپ اس پہ روشنی ڈالیں. اور کئی سوال ہے لیکن پہلے یہ اس کا جواب مجھے مل جائے تو انشاءاللہ سوال کروں گا. انشاءاللہ. بہت شکریہ. لاکھوں میں ایک نہایت ہی خوبصورت پیغام آپ نے بھیجا ہے. ایسے پیغامات سننے کے بعد ہمیں حوصلے ملتے ہیں اور آپ جیسے محسنین اور پیار کرنے والوں کا جو ہمیں اچھے جذبات اور خیالات کا آپ لوگ اظہار کرتے ہیں، یقین جانیے حوصلے بلند ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے. نماز کے لیے جو وضو کی جاتی ہے، آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. دو سوال ہیں آپ کے. ایک تو یہ کہ آیا ہم ننگے ہو کر نہا سکتے ہیں یا نہیں. بہت سے لوگوں کا کہنا ہے، مجھے پتا ہے، بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک انسان یا مسلمان ننگا اس کو نہیں رہنا چاہیے، نہ ہی اس کو ننگا نہانا چاہیے. ننگا اسے نہیں نہانا چاہیے. دوسرا جو موقف ہے وہ یہ کہ آپ اگر ننگے ہیں تو آپ وضو جو کریں گے وہ آپ کی نماز کے لیے صحیح نہیں ہوگی. یہ ان کا خیال ہے. میں آپ کو مفتی مملکت سعودی عرب سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ ہمارے چینل پر موجود ہے. اگر ایک آدمی غسل کرتا ہے اور غسل میں وہ یقینی بات ہے مکمل وضو کرے گا، اس وضو کے بعد وہ کوئی بھی چاہے نماز پڑھنے کا فریضہ ادا کرے یا طواف کرنے کا اس کو شرف حاصل ہو، کوئی بھی وہ کام جو کہ وضو سے جس کا تعلق ہے وہ کر سکتا ہے. وہ اس کی نماز کے لیے بھی وضو جائز ہے اور ہر اس کام کے لیے وضو جائز ہے جس کے لیے وضو مطلوب ہے. آپ کا سوال کیا ننگے ہو کر باتھ روم میں نہایا جا سکتا ہے؟ سنتے ہیں مفتی مملکت سعودی عرب کو. سوال یہی کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کیا کپڑے اتار کر نہا سکتا ہے؟ تو شیخ نے فرمایا لا ما فی باس، وہ کپڑے اتار کر نہانا چاہیے، اس کو کوئی حرج نہیں ہے. النبي كان يغتسل عريان، اغتسل موسى عريان، لا بأس، واغتسل أيوب عريان. شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں مفتی مملکت سعودی عرب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام كان يغتسل عريانا واغتسل ایوب عريانا واغتسل موسى عريانا. موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، ایوب علیہ السلام کا بھی ننگے نہانا ثابت ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ننگے ہو کر نہانا ثابت ہے. صحیح بخاری کی بڑی طویل روایت موجود ہے. قال انه جائز اغتسال عريان جائز ولكن التستر افضل. لا ما في
وہی کہہ رہے ہیں کہ عریاناً نہانا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ننگے ہو کر نہانا جائز تو ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ کپڑے پہن کر نہائے. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ پیچیدگیاں پیدا کرنا اور یہ تکلف پیدا کرنا، ایک آدمی اگر کپڑے پہن کر نہائے گا تو کیسے نہائے گا؟ وہ کپڑے پہن کر اپنے جسم سے کپڑوں کی حفاظت کرے گا یا اپنے جسم سے گندگی کو دور کرے گا؟ التستر يشق عليه، قد يشق عليه. شیخ فرما رہے کہ التستر، اپنے جسم پر جو کپڑے ہیں اس کے، وہ ہو سکتا ہے اس کو پریشانی میں مبتلا کر دیں. آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب باتھ روم میں ایک آدمی ہے اور وہ بند کمرے میں نہا رہا ہے تو اسے کس چیز کا تستر، کس چیز سے اس کو اپنے جسم کو چھپانا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے کپڑے گندے ہو جائیں، اس کے کپڑوں میں پانی بھر جائے، اس کے کپڑے خراب ہو جائیں، اور ان تمام مشقتوں اور پریشانیوں سے بچانے کا نام ہی تو دراصل اسلام ہے. اسلام آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. تو آپ اگر، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ فضیلت والا کام نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ کر بیٹھ جائیں کہ جناب میں ننگے ہو کر نہا ہی نہیں سکتا اور کپڑوں پر کپڑے سمیت نہانا ہی افضل ہے. نہیں، شیخ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل عریانا و موسیٰ عریانا و ایوب عریانا، یہ تمام انبیاء، صحیح بخاری کی روایت موجود ہے اور امام بخاری نے باب ہی اس کا باندھا ہے. تو آپ اور مجھے کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ الأمر واسع، إذا كان في حجرة ما يرى أحد. شیخ فرما رہے ہیں الامر واسع، اس میں وسعت ہے، اس میں تنگی نہیں پیدا کرنی چاہیے. جب ایک آدمی، آج کل جیسے ہمارے باتھ روم ہیں وہ بند ہوتے ہیں نا، کھلے تو ہوتے نہیں ہیں جیسے قدیم زمانے میں ہوا کرتے تھے، تو باتھ روم بند ہیں. آپ کو اور ہمیں اس تکلف میں نہیں پڑنا چاہیے کہ جناب ہم کپڑے ہی پہن کر نہائیں گے. یہ بڑے تکلف کی بات ہے، اور جن لوگوں نے یہ بہرحال اس طرح کے فیصلے اور فتوے دیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں رجوع کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آسانی ہے، لوگوں کو آسانی پیدا کرنی چاہیے. آپ اگر نہانا چاہتے ہیں کپڑے پہن کر تبھی نہائیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہ مت کہیے کہ یہ افضل عمل ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے، اور ہمارے مسلم معاشرے میں جو بدگمانیاں اور غلط فہمیاں اور وسوسے دین کے حوالے سے پھیلے ہوئے ہیں انہیں دور کرنے والا بنا دے. ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب بھی کر لیجئے، بیل آئیکن بھی دبا دیجئے، اور اپنے قیمتی مشوروں سے اور دعاؤں سے واٹس ایپ پر ہمیں نوازتے رہیے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.